یہ جو پانی ہے یہ کتنے دن کا پانی ہوگا؟ یہ پانی سے 4 جھاڑیاں کا پانی تو 4 دن بعد کیا ہوگا؟ بس وال جو مال ترے مر سے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے سوئے ہوئے حکمران شاید جاگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیچھے یہ جو آپ جھیل دیکھ رہے ہیں، جس طرح پہاڑی علاقے میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا جھیلیں، آبشاریں، سیاحتی مقامات پر، یہ غریبوں کی جھیل ہے، یہ جھیل نہیں ہے، یہ ان کا چشمہ بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ یہ روہی چولستان کے اندر ہم کھڑے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مقامی زبان میں ٹوبہ۔ جو ٹوبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑی سی نشیبی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پانی رک سکتا ہے۔ یہ بارش کا پانی ہے، کوئی چشمہ نہیں نکل رہا یہاں پر، اور یہ وہ ٹوبہ ہے جہاں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، کتے بھی پیتے ہیں، اور ہمارے یہ بچے بھی پیتے ہیں۔ تو یہ ٹوبہ ہے کس جگہ پر، اس کے اندر پانی کتنا موجود ہے، کتنے دن بعد یہ خشک ہو جائے گا اور یہاں پر جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ بھائی جان، اس ٹوبے کا نام کیا ہے؟ چیلیں والا۔ چیلیں والا۔ تو اس کے اندر کتنے جانور ہیں جو روزانہ پانی پی رہے ہیں؟ 4000 گائیں۔ اچھا، تے بکریاں؟ 100-200 بکری ساری ابدی تے بے مالا والے ڈھیر ہیں، بھیڑ ایک تقریباً 15000 بھیڑیے۔ یہ جو پانی 15000 بھیڑ ہے اور 4000 گائے ہے، جانور ہیں، بڑے جانور، تو چھوٹے جانور اس میں پانی پی سکتے ہیں ابھی؟ نہیں پی سکتے، صحیح سردی گپیچ بھی نہیں، جیری بھی نہیں، پھنس بھی نہیں، تو چھوٹا جانور نہیں پی سکتا۔ مطلب دلدل بن گئی ہے، کیچڑ ہے، اس کے اندر وہ پھنس جاتی ہے۔ اچھا، یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں نا، یہ پانی کا بالکل لو لیول ہے، یہ جتنا آپ کو کنارہ نظر آ رہا ہے یہ بھر جاتا ہے اگر اللہ کی طرف سے بارش ہو جائے۔ اچھا، جانور بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی بکری ادھر سے پانی پی لے تو بیمار ہو جاتی ہے، کیا؟ بکری بیماری وجہ تھی ویندے پانی ڈھیر نہیں پی سکتی۔ اچھا ہاں، پانی راجتے پیونا والا کوئی سہولت بڑے۔ یہ جو پانی ہے یہ کتنے دن کا پانی ہوگا؟ یہ پانی سے 4 جھاڑیاں کا پانی۔ تو 4 دن بعد کیا ہوگا؟ بس وال جو مال ترے مر سے۔ بھائیو، انہوں نے بہت خطرناک بات بتائی ہے جو ان کی زندگی اور موت کی نوید یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو گندا پانی ہے، یہ صرف 4 دن کا رہ گیا۔ یہاں پر جتنے بڑے جانور ہیں دائیں بائیں سے، اچھا اتنے جانور زیادہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ بہت اترے دی وجہ تو آ گئے، باہر پانی ہے کا نا۔ اچھا، باقی ٹوبے خشک ہو گئے ہیں؟ خشک ہو گئے۔ اس ٹوبے میں پانی ہے تو سارے لوگ ادھر آ گئے ہیں؟ سارے تھیں آ گئے۔ تو جتنا دائیں بائیں کا وہ جانور تھا وہ سارا یہاں سے پانی پی رہا ہے، اور ان کے پاس بچا ہے 4 دن کا پانی۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یا جانوروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو 4 دن کی بجائے بھی یہ تو 3 دن کا پانی ہوگا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا ان کے لاکھوں روپے کے جو کروڑوں روپے کے جو جانور ہیں وہ اسی طرح مرنے دیں گے؟ ان کا کاروبار یہی ہے، اسی کے اوپر ان کا گزر بسر ہے کہ اگر ان کے جانور ہوں گے تو دودھ بیچیں گے، گھی بیچیں گے، جانوروں کو پال پوس کر بڑا کر کے ان کو بیچیں گے۔ وہ گوشت جو ہم صحت مند گوشت کھاتے ہیں وہ چولستان کے ان جانوروں کا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، اگر یہ چولستان کے جانور نہ ہوتے، کسی اور جگہ کے کم چلنے پھرنے والے جانور ہوتے تو اب تک وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی تو قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، جو گرمی کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور جو بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس پانی بچا ہے 3 سے 4 دن کا۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان کا پانی کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، یہاں پر ٹینکر بھیجے، وہ اپنے محلوں سے باہر نکلیں، جن کے کتے بھی بادام اور دودھ پی رہے ہیں۔ ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ روہی کے اندر اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لیے جانور پال پوس کر اس کا گوشت ہمیں ملتا ہے، اس کا دودھ ہمیں ملتا ہے، اس کا گھی ہمیں ملتا ہے اور کھال ہمیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری صنعتیں چلتی ہیں۔ تو ان کے جانور مر رہے ہیں، اس وقت ہمارے بھائی یہاں پر مر رہے ہیں، ان کے جانور مر رہے ہیں۔ ان جانوروں کے لیے آپ لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، اور ان کی جو ضرورت ہے وہ چارہ ہے، وہ ان جانوروں کی بیماری کا علاج ہے، اس کی ویکسین ہے، اس کے لیے ونڈا اور کھل اور چوکر اور خوراک جو ہے وہ ہے،
اور ان کو صاف پانی کی ضرورت ہے، ان کو خوراک کی ضرورت